बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल खुद। और आज का दिन जो होता है वो किसी ऐसी कहानी की होती है जो कि माशरे की एक असल तस्वीर जो है वो दिखाती है। आज की भी बड़ी शर्मनाक किस्म की तस्वीर है। सोशल मीडिया के ऊपर आपने बलूचिस्तान की वो वीडियो देखी होगी जो कि वहीं पे किसी शख्स ने खड़े होकर लिया, जिसमें कि एक ख़ातून को जो है वो उसकी पीठ पे खड़ा करके उसको गोलियां मारी जा रही हैं और इसके ऊपर बड़े कमेंट आ रहे हैं, उनके नामों का बताया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं एक सबसे पहले डिस्क्लेमर जो है ना वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। मेरा डिस्क्लेमर ये है कि इस सारे वाक़े को जो बलूचिस्तान के आया है इसके अंदर इस्लाम का या मज़हब का टीका कोई ना लगाए, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम ये होता है इस्लाम इजाज़त नहीं। अबे इस्लाम आ कहाँ से गया बीच में? हम इस्लाम के बारे में अपोलोजेटिक कैसे हो जाते हैं? इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक़ है? ये सारे लोग दहशतगर्द हैं, ये बदमाश हैं अपने इलाके के, ये इस कदर बदमाश लोग हैं अपने इलाके के। बदमाश भी नहीं कहना चाहिए, दहशतगर्द कहना चाहिए। यहाँ पे पुलिस की या किसी एजेंसी की गाड़ी जो है वो भी नहीं जाती। टू एन एक्सटेंट कि ये वाक़या ईद के पास का है और सोशल मीडिया पे अगर ना आता तो वहाँ का थाना, इसकी थाने में रिपोर्ट जो FIR है वो भी काटने से गुरेज़ा था या उनको इल्म ही नहीं था। आज तक अभी आधा घंटा पहले तक भी जब हम सरकारी लोगों से बलूचिस्तान के इस मामले के ऊपर इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि हुजूर ये क्या है, तो कहते हैं हमें अभी पूरी बात नहीं पता। सो दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि हुजूर अक़दस इस मामले में हर शय जो हर गुफ्तगू हो रही है ना उसको मुबैना तौर पर समझा जाए, क्योंकि हमें कि नहीं पता कि हकीकत और हक़ाइक़ हैं क्या। हम सिर्फ एक ऐसी वीडियो को देख के अपनी राय दे रहे हैं कि जिस वीडियो का सोशल मीडिया के ऊपर पीछे साउंड जो है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि वो सारे जवान बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले जो हैं उनमें से सबके पास कैमरे हैं और वो तस्वीरें खींच रहे हैं और वीडियो उन्हीं में से किसी ने अपलोड की होगी। ये वाक़या क्या शो करता है? सिर्फ ये गुफ्तगू हो गई। ये वाक़या रिप्रेजेंट क्या करता है? इस माशरे की तस्वीर को ये वाक़या रिप्रेजेंट करता है। इसको कहा जाए सानेहा हो गया, कोई सानेहा नहीं हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान में ये वाक़यात जो हैं ना नए हैं ना ये पहला वाक़या है। खुदा करे आखिरी हो, मुझे तो यकीन है ये आखिरी भी नहीं होगा। आपका ना कानून है वहाँ पे, ना आपकी वहाँ पे रियासत है, ना आपको कोई पूछता है वहाँ पे। लेकिन जब कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो आप कहते हैं, खड़े हो जाते हैं, आपको होश आ जाती है कि जनाब वो क्या हो गया, फ़ौरन इसका मुकदमा किया जाए। इस मुकदमे में क्या किसी को सज़ा होनी है? ये बात आप आज लिख लें। हो सकता है आपको बुरी लगे बात, इस मुकदमे का कुछ भी नहीं होना। कुछ अरसे के बाद ये डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर जो खबरें चल रही हैं कि फ़लाँ सरदार के छापा डाला, फलां सरदार, सब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सारा मामला उनकी रवायात के मुताबिक है। मैं एक ऐसे बहुत बड़े असेंबली में बैठे हुए एक शख्स को जानता हूं जिसके सामने जब गैरत पे किए हुए कत्ल का कानून की बात की कुछ सेनेटर्स ने, तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर जाएं। जो कहा उन्होंने वो तो नहीं मैं आपको खैर कह सकता, बता सकता मीडिया पे। उन्होंने कहा जनाब ये बलोची रवायतें हैं, आप इनके अंदर, मैं लफ्ज़ पंगा इस्तेमाल कर लेता हूँ, हालांकि उन्होंने कुछ और कहा था, आप इनमें पंगा लेने की कोशिश ना करें। तो जब सरकार कानून साजी भी नहीं करने जोगी इस मामले पे और रवायतों के ऊपर सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से पुलिस जो है वो FIR'ें काटेगी, तो फिर मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा एतराज़ हमें इस मामले में करना नहीं चाहिए। और इस पे अपने नालायक होने पे, नकम्मे होने पे हमें अफसोस करना चाहिए कि हम सरकारी तौर पे भी इतने कमज़ोर हो गए कि हम इन चीज़ों के ऊपर इंसाफ का फ़ैसला जो है वो नहीं पहुंचा सकते। अब इसको किस पहलू से देखना चाहिए इस पे गुफ्तगू करेंगे। फरीदुल्लाह खान साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं एक न्यूज़ के कोयटा में, उनसे बात करेंगे। रुबाब सलमान जो कि वकील है, माहिर कानून है, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे और बड़े सख्त बयानात इस पे दिए हैं और दूसरे जो बड़े अच्छे और सख्त बयानात दिए हैं वो हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? आपके भी बड़े सख्त बयानात आए, लेकिन मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इसके अंदर मजहबी रंग कोई नहीं है। सो ये कहा जाए कि जनाब इसके मजहब यूं कहता है, मजहब का क्या ताल्लुक दहशत गर्दी से भाई? मजहब का दहशत गर्दी से, मजहब का
مجھے لفظ استعمال کرنے دیں، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، بے غیرتی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بے غیرتی کی نیکسٹ لیول انتہا ہے جو ان 17 18 20 جوان مردوں نے کی، اتنی بڑی پگوں پہننے والی. لیکن بہرحال ظاہر ہے ایک نامعقول بات لگے گی ان کو یہ کہتے ہوئے، کیونکہ ان کی یہ رواج بھی ہے اور روایت بھی ہے. واقعے کا جو سیک و سباق ہے یہ فرید بھائی آپ سے پوچھتے ہیں. فرید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرید بھائی تھوڑا سا سیک و سباق بھی بتائیے گا، اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ واقعہ بڑا پرانا ہے، یہ عید کے قریب کا ہے. ہاں جی بالکل، یہ عید کے تقریباً اگر ہم بات کریں، اب جو ذرائع میں بتا رہے تقریباً 45 دن تقریباً اس واقعے کو ہو چکے ہیں. اس کے بعد جب یہ ویڈیو بنائی گئی اور اب اچانک 2 روز پہلے ویڈیو وائرل ہوئی ہے. جب ویڈیو وائرل ہوئی تو سب کو پتہ چلا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون جس کو بی بی بانو نام ہے اور احسان اللہ جو جوان ہے مرد ہے، ان دونوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے. واقعی جو باتیں اب سامنے آئی ہے، کوئٹہ سے تقریباً 45 کلومیٹر کا علاقہ ہے، نوائی علاقہ سنجیدی ڈگاری کا. یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ زیادہ تر کول مائننگ کا کام زیادہ ہوتا ہے. اس علاقے میں پیشہ لوگ وہیں کے رہنے والے ہیں. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو بتایا جا رہا ہے کہ خاتون جو مقتولین ہیں، خاتون و مرد، انہوں نے پسند کی شادی کی. اس کے بعد خاتون گھر آئی تو انہوں جا کے اس کے بھائی نے اور باقی جو رشتے دار تھے اپنے، اس نے پسند کی شادی فرید بھائی جو ہے وہ گھر سے بھاگ کے کی تھی؟ سر اب تک یہ واضح نہیں، لیکن وہ اس ویڈیو میں یہ بات سنائی دے رہی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے. تو یہ ہوا جیسے اس کے بعد پھر اپنے قبائلی سردار کے پاس ایک جرگہ ہوا ہے. جرگے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو مار دیا جائے. یہ فیصلہ جرگے کا تھا؟ جی جرگے کا فیصلہ تھا. جو FIR کٹی ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ جرگے میں پیش کیا گیا ان کو. تو جو ان کو باقاعدہ گاڑیوں میں بٹھا کے ایک میدانی پہاڑی علاقے میں لے جا کے، جو پہاڑوں کے درمیان میدانی علاقہ تھا، وہاں فائرنگ کی گئی اور وہاں دونوں ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. جس کے بعد ان کو جو مختلف 2 قبرستانوں میں خاتون اور مرد کو سپرد خاک کر دیا گیا. ویڈیو جب وائرل ہوئی تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کا نوٹس لیا. فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اس پہ اقدامات کیے گئے اور ریاست کی مدیت میں ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں قتل، اقدام قتل، انسداد دہشت گردی کی صفات شامل کی گئی. اور یہ جو مقدمہ ہے یہ کوئٹہ سے نوائی علاقہ ہناوڑا کا جو تھانہ لگتا ہے اس میں یہ کیا گیا ہے. فرید بھائی یہ بتائیے کہ ایک مبینہ طور پہ یہ بھی خبر ہے کہ خاتون پہلے سے شادی شدہ تھی، اور یہ احسان، یا ایک خبر میں ثنا اللہ بھی اس کا نام آ رہا ہے لیکن FIR میں احسان لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ بھاگ کے گئی تھی اور 4-5 مہینے کے بعد واپس آئی تھی. سر اب تک دیکھیں نا پکچر پوری طرح کلیئر نہیں ہے. کیوں کلیئر نہیں ہے فرید بھائی؟ پولیس کا کوئی موقف نہیں ہے؟ پولیس نے انویسٹیگیشن نہیں کی؟ پولیس نے تو کل FIR کی ہے. اب اس نے FIR جب کی تو اس کے بعد اپنی انویسٹیگیشن شروع کی. آپ کو پتا ہے کہ ہماری پولیس ایسی جب وقوع ہو جائے تو اسے کچھ پتہ آگے سامنے بھی کھڑی ہوئی تو اسے کچھ نظر نہیں آتا. جب مقدمہ کرتی پھر اس کے بعد سے جا کے کام شروع کرتی ہے. تو اب تک جو ہے وزیر اعلیٰ نے ایک کیا ہے سوشل میڈیا اس پہ کہ افراد گرفتار ہوئے، جس میں فیصلہ کرنے والا جو سردار تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور میں آپ ایک اور بات بتاتا ہوں، 2019 سے لے کے 2024 تک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے غیرت کے نام پہ 212 افراد کو قتل کیا گیا ہے. انہی علاقوں میں مختلف علاقوں میں بس سیاکاری کا نام دے دیجیے. یہ اپنی نوعیت کا اس لیے عجیب واقعہ ہے کہ اس نے پسند کی شادی کی وہ اقرار کیا ہے اس خاتون نے. باقی واقعات ایسے ہوتے ہیں اپنی پرانی دشمنیاں نبھانے کے لیے ان کو خاتون کو مرد کو مار دیا جاتا ہے. کسی کوئی بہانہ یا زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، جائیداد نہیں دینی ہوتی ہے لڑکی کو تو یہ بہانہ کر کے مار رہے ہیں. ایک عام سی روٹین ہے، آج کی بات نہیں، یہ صدیوں سے قصہ چلتا آ رہا ہے اور یہ یوں چلتا رہے گا، پتہ نہیں کب تک چلے گا. فرید بھائی یہ بھی بتائیے کہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں جو کہ آپ سے پوچھنی. پہلی بات تو یہ پوچھنے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے جب وہ جا رہی تھی مرنے کے لیے اس کو پتا تھا کہ اس کو گولی مارنی ہے اور مرنا ہے اس نے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی پھانسی پہ لٹکنے کے لیے جا رہا ہو نا تو بڑا ہی کم ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص چل کے جائے، اس کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، وہ گرا پڑا ہوتا ہے. یہ خاتون ایک تو اپنے قدموں سے چل کے جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ لیول کی کوئی عورت ہوگی جو اپنے پیروں پہ چل کے جا رہی ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ اس نے قرآن حکیم پکڑا ہوا تھا جو پتہ نہیں وہ لے کے گری یا اس نے پہلے کسی کو دے دیا. اور تیسری چیز یہ کہ اس کی ایک آواز آ رہی ہے پشتو میں جس کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ ساتھ والا جو شخص ہے وہ شاید اس کو پکڑ کے لے کے جانا چاہ رہا تھا تو اس نے کہا تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے. یہ باتیں ساری درست ہیں مبینہ طور پہ؟
हाँ जी बिल्कुल मुबैना तौर पे बिल्कुल ये बातें दुरुस्त है। खातून बड़े वो क्या कहते हैं रौबदार अंदाज में चलती, उसकी चाल से पता चला रौबदार अंदाज में चलती हुई जा रही है कि उसको पीछे से गोली मारी गई। जो गोली मारने वाला है बताया जा रहा है कि उसका भाई है, उसने पहले सर में गोली मारी, फिर उसको बाद में मजीद गोलियां मारी। और ये बात भी दुरुस्त है कि उसके हाथ में कुरान मजीद था, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कुरान मजीद उनके हाथ से ले लिया गया था और फिर फायरिंग की गई। और जो मर्द को मारी गई उसकी टांगे बांधी हुई, जो वीडियो में नजर आ रहा है कि उसकी टांगे बांधी हुई थी, तो सब गोलियों से मारी गई हैं। और अब एक दूसरी बात है कि अब जो बात कब कंफर्म होगी कि कब मारा गया और कितने अरसे कबल मारा गया। आज कोयटा से जो है मेडिकल लीगल टीम जो है पुलिस सर्जन की सरबराही में डिगारी के इलाके के लिए रवाना हो चुकी है। अब ये टीम वहाँ जाएगी तो पुलिस की नफरी के साथ गई है, सब सिक्योरिटी में गई है। इसके बाद ये वाजे पोस्टमार्टम होगा तो तब पता चलेगा असल सूरत हाल कितनी गोलियां इन लोगों को मारी गई हैं। वो तो सारी तफसील फरीद भाई ज़रूर आएगी। मेरे साथ रहिएगा, कोशिश करके मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अशरफी साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह शुक्र। हुजूर अक़दस आपके बड़े सख्त किस्म के बयानात जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं ये बलूचिस्तान के वाक़े के ऊपर। सबसे पहले तो आप इस पे अपना तज़िया और राय दे दें, आप इस बात को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बलूचिस्तान वगैरह में तो ये बात बड़ी कॉमन है, ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिल्कुल बिलाल भाई आपने दुरुस्त कहा कि ये बलूचिस्तान में नहीं हमारे मुल्क के और हिस्सों में भी इस तरह की वहशत और बर्बरियत सफाकियत जो है ये मामूल है। और अगर कल के दिन में देखें तो हाफिज जी आपकी आवाज़ चली गई। हेलो जी 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 हाफिज जी। हाफिज जी आपकी आवाज़ कट रही है, आपके सिग्नल्स का इशू है, आप या तो जगह बदल लीजिए थोड़ी सी कोई। हाफिज जी आपको दोबारा मिला रहे हैं, आप थोड़ी सी अपनी जगह चेंज कर लीजिएगा। मुझे लगता है सारे मामले के अंदर ना ये कहना कि ये गैरत की कहानी है, इससे ज़्यादा अच्छा टाइटल ये होगा कि एक बहादुर औरत की कहानी। ऐसी औरत जो मरने के लिए अपने पाँव पे चल के जा रही है और खड़ी हो गई है जाके। मैं इसका कौन साइकाइट्रिस्ट है जो एनालिसिस करेगा कि मरने के लिए जो है वो फांसी घाट पे मर्द बड़े से बड़ा हो ना तो वो चल के नहीं जा सकता, लेकिन ये औरत गई है, ये कितने की कन्विक्टेड होगी। आप उसके गुनाह सवाब के जो है ना वो वारिस बनने की कोशिश ना करें कि वो उसने मोहब्बत की शादी क्यों की, ये इजाज़त होती है कि नहीं होती है, उनका कानून क्या या उनके कल्चरल डोमेन्स जो है वो क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी जो कन्विक्शन है मरने से पहले वो ये बताती है कि वो जो भी कर रही थी वो कन्विंस थी इस बात पे कि मैं सही रास्ते पर हूँ। इससे कहीं ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं बुज़दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा मर्दों के लिए तो मर्दों को बुरा लग जाएगा। जो बंदा था उसके तो पाँव बांधे आपने मारने के लिए। जो वहाँ पे सारे जवान खड़े थे उनकी गैरत का ये आलम था कि बहन को उन्होंने 20 लोगों के सामने ला के पेश कर दिया कि ये हमारी बहन गुनाहगार है। ये लोगों की गैरत का जो एक कहना चाहिए ना सेलेक्टिव मोड क्यों है कि यहाँ गैरत होगी और यहाँ गैरत नहीं होगी। आप अपने घर की औरतों को जब बाज़ारों में लेकर आएंगे जिस मर्जी चीज़ के लिए, यहाँ पे आपके यहाँ अगर मिलाद होना हो या कुरान खानी होना हो तो वहाँ पे तो मर्दों को इजाज़त नहीं होती। यहाँ पे 20 लोग सारे गांव के आपने इकट्ठे करके अपनी बहन को सामने ला के खड़ा कर दिया। यहाँ पे गैरत का सवाल है जो कि मैं पूछूंगा मेहमानों से, ज़ाहिर है कि क्या हुआ। दूसरी बात, कुरान वाली बात भी मुबैना तौर पर बिल्कुल ठीक लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें चंबा ये होता है कि वो औरत अपने पैरों पर चल के गई गोलियाँ खाने, तीसरी गोली के ऊपर वो ज़मीन पे गिरी। हमें हाफिज़ साहब ने ज्वाइन किया अभी। मैं सैयद भाई आपसे बात कर लेता हूँ अभी, उनसे अभी फ़ोन पे ना सिग्नल नहीं मिल रहा हमारा। ओके लाइन पर आ गए। जी जी हाफिज़ जी बात कंप्लीट कीजिए अपनी। जी बिलाल भाई, कल एक ये वीडियो आई और एक जंग फैसलाबाद का वाकया आया कि बच्ची ने इनकार किया तो उसको कत्ल कर दिया, यहाँ अपनी मर्जी की तो इसको कत्ल कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ, फिर हम कहते हैं जी हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत क्यों नहीं होती है। इसलिए नहीं होती, आपने बकरियां समझा हुआ औरतों को इस मुल्क में। और गुजारिश ये है कि ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हक दिया है, बेटी को हक दिया है कि आप उसकी मर्जी से मर्जी पूछे। और ये होगा क्या, ये 2-3 दिन मीडिया बात करेगा, सोशल मीडिया बात करेगा, उसके बाद ये मामला थप जाएगा।
پتہ چلے گا وہ سردار تھا, سردار کو سردار نے چھوڑ دیا اور باقی 7 لوگوں کو گھر والوں نے معاف کر دیا. اس میں مدعی حکومت ہے, اس میں معافی کا تو سلسلہ جو ہے وہ حافظ جی ہو ہی نہیں سکے گا نا. حافظ جی آپ کو دوبارہ فون ملائیں گے, آپ کا سگنل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمزور آ رہا ہے. اسید بھائی اس معاملے میں میرے خیال میں مذہبی ٹچ تو نہیں دینا چاہیے کسی صورت میں, کیونکہ اسلام یہ اجازت دیتا ہے, اللہ کے رسول کی مثالیں دینا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اسلام کا اس چیز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی بے شرمی, اتنی بے غیرتی جب اسلام نہیں تھا تب بھی نہیں تھی. صحیح اس طرح تو یہ تو ایک اسلامی کارڈ بھی کھیلنا چھوڑ دیں. عورت کی بہادری نظر آئی آپ کو اس میں؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو عورت تھی نا, اس نے اپنی غیرت کا اظہار کیا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا, مجھے ہاتھ نہیں لگانا, صرف گولی مارنی ہے. ہاں جی, یہ غیرت. اور آپ ابھی غیرت کی بات کر رہے تھے نا, تو میرے ذہن میں 2 باتیں آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاتم طائی کی بیٹی آئی, تو بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دینا یہ غیرت ہے. جب حضرت شیمہ جب قیدی بن کے آتی ہیں, تو جب اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں, اس کو آزادی دینا یہ غیرت ہے. ہاں جی, اس کے ساتھ آنے والے لوگوں کو آزاد کرنا یہ غیرت ہے, ان کو سواریاں دینا یہ غیرت ہے. اور بلال بھائی آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے مشرقی کلچر میں جو لڑکا داماد ہوتا تھا نا, ان کہنے سے یہ پورے پنڈ دا جوائی ہے, یہ پورے علاقے کا داماد ہے, پورے علاقے کا جوائی ہے. یعنی کہ یہ ہماری ایک ثقافت, ایک ہماری روایت تھی. بالکل. اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا غیرت مند کہہ رہے ہیں نا, ان کے بارے میں تو میں کل سے نہیں, میں کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے جب تم ان بچیوں کے حق کھاتے ہو, جب ان کا حق وراثت کھاتے ہو, اور تمہاری بہن جا کہتی ہے عدالت میں کہ جی میں اپنی خوشی کے ساتھ اپنے بھائی کو اپنا حق چھوڑ رہی ہوں. اور بھائی کوئی بھائی بھی تو غیرت میں آگے کہے نا کہ جی میں اپنا حق اپنی بہن کو چھوڑتا ہوں خوشی سے. اتنی بھی غیرت نہیں ہے نا, اگر اتنی بھی غیرت نہیں ہے تو پھر بھائی کم از کم یہ عدالت میں ضرور کہے کہ جی میں بہن کا حق اپنی بہن کو چھوڑ دیتا ہوں. اتنی بھی غیرت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اور آپ کس غیرت کی بات کر رہے ہیں؟ ٹرائی کریں اگر حافظ صاحب ہمیں مل جائے تو حافظ صاحب کو دوبارہ لے لیں. بلال بھائی سوشل میڈیا پہ نا ایک تو یہ تصویر چل رہی ہے, ایک تصویر چل رہی ہے کہ کتوں کی تصویر ہے, کہ کتے وہاں پہ کسی نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور مجھے وہ تصویر دیکھ کے بھی گھن آئی کہ کتے بھی یہ حرکت نہیں کرتے. ہم نے تو کتوں کی وفاداری کی مثالیں کتابوں میں پڑھی ہیں, اور وہ یہ کام تو کتے بھی نہیں کرتے, درندے بھی نہیں کرتے. میں واپس آ کے ایک بڑا ہی زیادہ سینسٹیو اور ٹچی سوال کروں گا, جو کہ ہو سکتا ہے آپ ایک حد سے زیادہ آپ سمجھیں کہ میں تجاوز کر رہا ہوں, لیکن میں تجاوز بالکل نہیں کر رہا. بات بالکل سٹیٹسٹک اور ڈیٹے پہ کروں گا. السلام علیکم رباب. رباب سب سے پہلے تو آپ اس پہ, میرا اس پہ جو ٹیک ہے نا وہ سمپل یہ ہے کہ اس کے مورل کو جج نہ کریں. ایبسلیوٹلی یہ بالکل بکواس کام ہے, کیونکہ ہم میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح کہانی ہے کیا. ایک بات, اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو یہ بھی جائز ہے. اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے, اس نے کوئی گناہ کیا ہے, تو اس کا بھی دیندار میں نہیں ہوں اور اس کا حساب میں نہیں لے سکتا, وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. یہاں پہ مجھے ساری کہانی میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز لگی ہے, جس کے اوپر ہماری بالکل نظر نہیں ہے, وہ عورت کا پیدل قدم چل کے گولی کھانا ہے. بالکل وہ چل کے گئی ہے, موت کے پھندے تک مرد نہیں کو چل کے گیا آج تک تاریخ میں, چاہے بڑے بڑے لوگ لے لیں. تو یہ عورت جو اتنی زیادہ کنوینس تھی کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. یہ کہانی میں تو اس کو بالکل اس رخ سے دیکھوں گا, یہ غیرت کی بات نہیں ہے, یہ ایک عورت کی بہادری کی بات ہے. بالکل, اور ایک عورت کی غیرت کی بات ہے. اس نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ میں نے جو کام کیا, دیکھیں وہ چاہتی تو وہ تو بس فرض زنا میں بھی ملوث ہو سکتی تھی, وہ اپنا لو اینڈ افیئر بھی رکھ سکتی تھی, لیکن اس نے ایک پراپر کام کیا. اور شادی کرنا جو ہے وہ ویسے ہی, یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ جو غیرت مند ہوتے ہیں وہی شادی کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہ ویسے افیئر رکھتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہوتے. تو اس نے جملہ پھر سے کہہ دے, یہ جملہ جو ہے نا یہ سننے کے قابل ہے. شادی کرتے ہیں یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ جو شادی کرتے ہیں وہ غیرت مندی کرتے ہیں, جو افیئر رکھتے ہیں وہ بالکل ان کے پاس یہ غیرت نام کا لفظ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیرت کیا چیز ہے. اب اس بندی کو یہ پتا تھا کہ میں اپنے سامنے, اپنے ضمیر کے سامنے, اس رب کے سامنے, دونوں کی طرف میں بالکل جو ہوں کلیئر ہوں, اس لیے اس کو وہ موت جو ہے اسی اس سے تو وہ جہاد لگ رہا تھا. اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہ جو چیز لینے جا رہی ہوں مجھے تو یہ
یہ شہادت مل رہی ہے، نہ کہ مجھے مل رہی ہے ایک موت. وہ جو ایک عام انسان جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک شادی شدہ ایک صحیح کام کرنے، یعنی کہ وہ معاشرہ جو یہ ڈٹرمن ہی نہیں کر پا رہا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس سے کیا اس نے انصاف لینا. تو وہ اس بات پہ وہ بالکل اپنے آگے اپنے رب کے آگے کلیئر تھی، جس وجہ سے اس کے اندر وہ جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے نا کہ ایک وصوف ہے، ایک اطمینان ہے، اس کی وجہ بالکل اس کی ہاں وہ اسی کے لیے گئی کیونکہ شی واز کلیئر ایٹ ہر اینڈ اور اپنے رب کے سامنے بالکل کلیئر تھی. میں وقفے میں جاؤں گا، لیکن یہ جو بات کی نا رباب نے کہ وہ پرائیڈ کے ساتھ گئی. اگر اس کو فخر تھا کہ میں جو کام کر رہی ہوں میں مرنے جا رہی ہوں، اور اس پہ اس کو فخر تھا کیونکہ وہ عرب کے سامنے بالکل کلین تھی، صاف تھی. آپ اس پہ سارے لوگ جو ہے نا یہ ابو بننے کی کوشش کرتے ہیں، جج بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کام اللہ کے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سارے وقوعے میں میرا سوال واپس آ کے یہ ہوگا کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے مبینہ طور پہ، میں ڈر ڈر کے بات کہہ رہا ہوں کہ عورت نے انتہائی غیرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، تو پھر ان 19 جوانوں نے کس چیز کا مظاہرہ کیا جنہوں نے اتنے بڑے پگ پہنے ہوئے تھے. واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو میں آپ کو بھی سنانے لگا ہوں، یہ بات جو ہے یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. صرف میں اس کے کردار اور نام جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں کر رہا. پاکستان میں سے ایک بہت بڑا تو نہیں، ایک گروپ جو تھا وہ دین اسلام کو پڑھانے کے لیے ایک ملک میں گیا، اور عام جاتے ہوئے جیسے ہم لوگ ہمیشہ جاتے ہیں، ہمارے یہاں تبلیغ کا ایک بڑا نظام ہے جو کہ بہت اچھا ہے اور ہونا چاہیے. تو وہ جو ہمارے لوگ جو تھے وہ مسجد میں جس میں رہ رہے تھے، اس مسجد میں نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے وضو وغیرہ کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے جوتوں کی جوڑیاں، جو بھی مسجد میں جاتا اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے جوتے کی جوڑی بنا کے کسی ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں یا تو وہ آنکھ کے سامنے ہو یا پبلک ایکسیس میں نہ ہو، تاکہ ہمارا جوتا کوئی اٹھا کے نہ لے کے جائے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. ورنہ پھر اگر باہر جوتے رکھنے ہیں تو ایک جوتا ہم ایک جگہ پہ رکھتے ہیں اور دوسرا جوتا ہم بہت دور رکھتے ہیں تاکہ جوتوں کی جوڑی نہ اٹھا کے لے کے جائے. تو نماز وغیرہ جب ہو گئی، جماعت ختم ہوئی، تو وہاں کے لوکلز نے پوچھا کہ یہ آپ مسجد کے اندر جوتیاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ جوڑیاں آپ نے کیوں بنائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ باہر رکھیں گے تو کوئی لے جائے گا. اس نے کہا بھائی جان آپ ابھی اپنے بیگ پیک کریں، سارے بستر باندھیں اور آپ اپنے واپس ملک میں جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو چوری نہیں ہوتی مسجدوں میں، ہم نے تو چوری ہوتے کبھی دیکھی نہیں ہے. اگر آپ کے ملک میں چوری ہوتی ہے تو تبلیغ کی آپ کو ضرورت ہے، آپ ہمارے ملک میں غلطی سے آ گئے ہیں. یہ بات تمسخر کی ہے، یہ شرم کی بات ہے. لیکن یہ بات حسین اکبر صاحب نے جوائن کی ہے. حسین بھائی اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں دو طرح کے اب جلسے ہوتے ہیں تبلیغ میں، ایک لاہور کی میں ہوتا ہے اور ایک اب پشاور کی طرف ہوتا ہے الگ، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں. اور یہ جو علاقے بلوچستان کے ہیں جہاں پہ یہ واقعات پیش آتے ہیں جن کو کہ ہم نو گو ایریاز کہتے ہیں، یہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین کی تبلیغ کرتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا یہاں پہ ہم اتنے ناکام ہو گئے ہیں کہ اسلام کی تعلیم پہنچنے کی بجائے یہاں پہ جو کلچرل ڈومین ہے وہ اتنی ڈومیننٹ ہو گئی کہ کفار کے سامنے بھی یقین کیجئے گا، وہ لوگ جو کالے منہ والے تھے نا، جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، ان کو بھی اگر ہم آج لے آئیں یہاں پہ، ان کے سامنے بھی ہم بے شرم ہی ہو جائیں گے بالکل، کہ اتنے زیادہ ہم کیا گر گئے ہیں. یہ اتنی دین سے دوری ان علاقوں میں بھی ہے جو بھرے ہوتے ہیں تبلیغ کے لیے سارا وقت. یہ نو گو ایریاز جو ہیں، یا تو یہ سمجھ لیں کہ نو گو ایریا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پولیس نہیں جا سکتی یہاں پہ، فوج نہیں جا سکتی یہاں پہ. نو گو ایریا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دین بھی نہیں جا سکتا ہے، یہاں پہ تبلیغ بھی نہیں جا سکتی. یہ الگ ہی دنیا ہے پاکستان میں جہاں قانون بھی ان کا اپنا ہی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کس طرح ازیوم کریں گے؟ یہ سارا واقعہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. دیکھیں میرے بھائی، جہالت کی انتہا ہے اور بغیرتی کی انتہا ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا جو اسلام کے نام پر قانون اجازت نہیں دیتا. اسلام کی کیا بات ہے، کوئی چیز اجازت نہیں دیتی. تو یہ چیز پھر ہے کیوں؟ اس کا مطلب حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے.
बिल्कुल यही आप हकीकत यही है, हुकूमत की रेट भी नहीं है, अदालतें हमारी जो हैं जो काम करने वाले हैं वो करती नहीं है, जिन कामों की जरूरत नहीं है उनके पीछे कौम का वक्त पैसा जाया कर रहे हैं, और जो मुबल्लिगीन हैं उनकी तबलीग जो है, जैसा कि आपने ये जूतों का वाकया सुनाया, इन मसाइल के पीछे पड़े हुए हैं, अखलाकियात और तरबियत के जो उसूल है, जो माशरती मसाइल है, उनके बारे में कोई टच तक नहीं करता। अब ये जो जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, मैं समझता हूँ कि उस लड़की ने ये कह के कि खबरदार मुझे हाथ न लगाना, गोली मारनी है तो मार दो, उसने तो पूरी सोसाइटी के मुंह पे तमाचा मारा है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। क्या ये इस्लामी उसने सही बलोच होने का हक अदा किया है, उसने हक अदा किया, गैरत का मुजाहरा तो उसने किया है। जी, ये जो गयूर बने फिरते हैं कि हम गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, इनसे बड़ा तो कोई गैरत नहीं है। मैं समझता हूँ उस बच्ची ने तो पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया है कि वो भी उसी सोसाइटी की बच्ची है, उसी मुआशरे की बच्ची है, लेकिन उसकी सोच, उसका फाहम जो है, या दीन को जो उसने समझा है, उसने हकीकत को दुनिया के सामने नुमाया किया कि असल इस्लाम ये है कि नामहरम को इख्तियार नहीं है कि वो किसी औरत को हाथ लगा सके, और उसने उनकी जुल्म बर्बरियत का मुकाबला भी मैं समझता हूँ जुर्रत से किया है कि ठीक है जान दे दूंगी लेकिन मैं किसी नामहरम को अपने वजूद तक नहीं पहुंचने दूंगी। असल इस्लाम तो ये है, लेकिन बात वही आ रही है कि जिसको इस्लाम बना के ये लोग इंसानियत का कत्ले आम कर रहे हैं बलूचिस्तान में। ये तो चलो एक इस गैरत के उन्वान से कत्ल है, और कितने लोग कत्ल हुए हैं, कितने ज़ायरीन कत्ल हुए हैं, कितने काफिले लूटे गए हैं। बिल्कुल, और हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, और मुसलसल हो रहा है। तो इसमें हुकूमत को एक वाक़े से ही सबक सीखना चाहिए था, लेकिन हुकूमत जो बिल्कुल मुतवज्जे नहीं है, कोई शाहराह महफूज नहीं बलूचिस्तान की, कोई सफ़र नहीं कर सकता, और फिर वहाँ पर जो पंजाबी और बलूची सिंधी का तासुब का एक सिलसिला चल निकला है, इस पे हुकूमत बिल्कुल खामोश है, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो बलूचिस्तान में सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये वाक़या एक पहलू नहीं रखता, इसके पीछे बहुत से इदारे जो हैं, बहुत सी एजेंसियां जो हैं इन्वॉल्व हो सकती हैं, जो मुल्क के इस सूबे को खास तौर पर पूरे पाकिस्तान को। शाह जी एक मुझे बात बताइए शाह जी, आपको नहीं लगता कि हमारे जो टॉप 10 उलमाए कराम हैं और उनकी सारी जमातें हैं, उनको मिल के इस पे एक बयानिया जारी करना चाहिए कि हुकूमत जो है वो खरगोश की नींद से उठे, जागे और इसके ऊपर रद्द अमल करे, और ये जो एंटी इस्लामिक कल्चर है सारा बलूचिस्तान का या जहां का भी हो, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, सख्ती के साथ सिर्फ बयानिया ना जारी किया जाए। क्या मिंबर का अब काम नहीं बनेगा कि वो उठे और आवाज उठाए? मैं समझता हूँ सिर्फ मिंबर का नहीं, मिंबर का तो सबसे ज्यादा ये फरीज है, क्योंकि उन्होंने दीन की ठेकेदारी अपने जिम्मे की हुई है, तो वो तो ज्यादा जिम्मेदार हैं इसके कि उठें और इस मसले को लेके चले, इन माशरती मसाइल को लेके चले। वैसे हर गैरतमंद पाकिस्तान का फरीजा है कि वो उठे और पूरी इनको झंझोड़े और उठाए और अमली तौर पर कदम उठाए। खाली एलामियों से बात नहीं बनती, एलामियां बहुत जारी कर चुके हैं, बयान बहुत दे चुके हैं, तहरीरी करारदादे में बहुत आ चुकी हैं, लेकिन ये करारदादों से मसला हल नहीं होगा। यहाँ पर फिर मैं वही कहूंगा कि पाक अफवाज को चाहिए कि वो भी इसका नोटिस लें। पुलिस वगैरह तो हम उस पर क्या एतबार करें या क्या ना करें, हमारे पाकिस्तान का इदारा है, लेकिन कौम को उन पर एतमाद नहीं रहा। फिर भी थोड़ा बहुत अगर एतमाद है तो पाक अफवाज पर ही है, लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ता है कि ये काम फौज का नहीं है, ये सिविलियन का काम था जो करना चाहिए था। लेकिन हम हर मामले में फौज की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी साख किसी हद तक बरकरार रखी हुई है। आज बलूचिस्तान में अगर कुछ काम हो रहे हैं तो वो पाक फौज की वजह से हो रहे हैं। हम कहें कि वहाँ के इदारों की वजह से हो रहे हैं तो मैं तो नहीं मानता। डॉक्टर साहब मैंने वक्फे पे जाना है, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। सारे काम जो है ना नाकाम हो जाते हैं तो हम कहते हैं फौज ये काम करे, तो फौज ही ने करना है तो फिर हुकूमत जो है वो भी फौज को दे दे। ये मैं ये नहीं कह रहा कि दे दे, मतलब है कि आप सोए हुए हैं खुदा के वास्ते। और ये जुमला जो आपने कहा ना कि ये आवाज़ सिर्फ उलमा ने नहीं उठानी, हर गैरतमंद ये आवाज़ जो है वो पाकिस्तान में उठाए। इसके बाद मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मेरी ज़ुबान जो है वो जल जाती है कि मैं कहूँ कि हर गैरतमंद ने इस पर आवाज़ उठानी है। तो फिर हुकूमत अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो फिर क्या कहा जाएगा। वक्फा लेते वापस आते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا رباب، وہ ہمارے ہاں کلچرل ہوتی ہیں، تہذیبی ہوتی ہیں. بلوچستان میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، وانی کا معاملہ دیکھ لیں، یا شادی کے اندر عورتوں کو مہر کے بدلے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنے کا معاملہ دیکھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے قانون میں کوئی واقعی احترام خاتون موجود ہے؟ دیکھیں ویسے تو کہنے کو بہت ساری جو ہے ویرائٹی ہے، بہت سارے لاز ہیں جو کہ وومن کے پروٹیکشن کے لیے ہیں. بٹ دا تھنگ از دس، ریسنٹلی ابھی سینٹ نے جو ہے وہ ایک بل جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، جس کے اندر کھلے عام جو ہے عورت کو برہنہ کرنے پہ اس کو جو ہے سزائے موت تھی، اس چیز کو ختم کر رہے ہیں. یہ سزائے موت کا قانون بنا تھا جب وہ جو موٹر وے والا جی بالکل کیا گیا تھا، اور اس کو ختم کرنے کا بل، ہاں جی بل جو ہے وہ موو کر رہا ہے. اینڈ دس از اے بگ کوسچن مارک فار می، کہ ابھی بات کر رہے تھے ہم پیچھے، تو وہ کہہ رہے تھے جی قانون کو اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ اس کیس کو دیکھیں، اور اس طرح کی جتنی بھی غیرت کے نام پہ ہو رہی. تو غیرت کا کوسچن ہم نے جس سے کرنا تھا وہ ایک اتنی بڑی بات کہ اگر عورت کو سر عام برہنہ کیا جا رہا ہے تو کیا وہ جو ہے وہ غیرت اور بغیرتی کا وہاں پہ کوسچن نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ یہ سوال ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے؟ اس وقت اسمبلی نے غیرت کا یہ سوال کا جواب دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو سزائے موت پائے. سزائے موت. اب اسی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غیرت ہمیں اب قبول نہیں ہے جی، اب اس کی سزا نہیں ہوگی. بالکل. اور اس کے اوپر جو ہے وہ میکسیمم میجورٹی جو ہے اس بل کے حق میں جو ہے وہ اپنا ووٹ بھی دے چکا ہے. یہ قانون بن جائے گا جی، یہ قانون بن جائے گا. اور دس از سم تھنگ کہ ہم یہ غیرت کا سوال ان بلوچیوں سے کریں، مردوں سے، یا کہ اپنی حکومت سے کریں کہ یہ غیرت جو ہے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ غیرت جو ہے نا ری ڈیفائن ہی کر لیں، تاکہ ہم کیا روز بیٹھے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ غیرت نہیں ہے، غیرت کے نام پہ یہ ہوا. ہمیں غیرت کا جو حقیقی مقصد مطلب ہے وہ ایک دفعہ حکومت بھی سمجھا دے. اور یہ بلوچی جو ہے وہ مطلب کیا، مجھے بتائیں کہ ایز اے وومن جی، جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ بل جو ہے یہ اب ختم ہو جائے گا کہ عورت کو آپ ننگا کر دیں سڑک پہ، آپ کو سزائے موت اب نہیں ہو سکتی، اب اس کی وجہ سے جرائم بڑے کم ہو گئے تھے موٹر وے جی بالکل بالکل بالکل. آپ کو ایز اے خاتون میں اتنی انسیکیور فیل کیا. جو وہ موٹر وے والا ایک واقعہ تھا نا، آپ دیکھیں اس کے بعد سے ہم لوگوں کو فیل ہونے لگ پڑا تھا کہ ایٹ لیسٹ کوئی جو ہے ہاں کوئی پروٹیکشن ہے، کسی کو یہ لوگ اکاؤنٹیبل ہیں. اور یہ بھی بات جو تھی وہ موٹر وے کے والا جو واقعہ تھا وہ بھی اٹھایا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، تو بات بنی تھی. یہ معاملہ بھی سوشل میڈیا نے اٹھایا ہے. یہ سوشل میڈیا نہیں اگر اٹھانا تو پھر سوشل میڈیا کو بھی آزادی چاہیے، اس کو بھی زیادہ. سرکار کیا تربیت دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو؟ بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے غیرت کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں انانیت کا نام غیرت ہے، جہالت کا نام غیرت ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، میری بہن نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ غیرت نکاح کرنے والے لوگ غیرت مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات کی تھی. تو اس وقت میرے ذہن میں فوراً یہ سوال آیا کہ مطلقاً نکاح کرنے والے غیرت مند ہوتے ہیں یا جبری نکاح کرنے والے بھی غیرت مند ہوتے ہیں؟ اچھی بات کی، اچھی بات. یعنی جو جبری نکاح کرتے ہیں کیا وہ بھی غیرت مند ہوتے ہیں؟ غیرت والے ہوتے ہیں. اور اگر کیا بات اس باپ کی غیرت ہے تو کیا اس بچی کی کوئی غیرت نہیں ہے؟ آخر دیکھیں نا، یہ کوئی کنسیپٹ یہ نہیں کہ یہ جو یہ درندے پکڑے جائیں گے، ان سے بھی پوچھے کہ غیرت کیا ہے. یہ جو ہم روزانہ غیرت بدلتے ہیں نا کہ صبح کے ٹائم غیرت اور ہے، شام میں اور ہے، سردی میں اور ہے، گرمی میں اور ہے، پنجاب کی غیرت اور ہے، KPK کی غیرت اور ہے، سندھ کی غیرت اور ہے. اس غیرت کو بھی دیکھ لیں، اور یہ جو جبری نکاح کے اوپر جو ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لیں. میں تو یہ نہیں سمجھتا غیرت، اسلام نے جو غیرت کا تصور دیا ہے یہ وہ غیرت نہیں ہے. شرم، اسلام نے جو دیا تصور یہ وہ نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اب تاریخ جو ہے نا وہ ری رائٹ کرنی چاہیے، غیرت کی تاریخ ری رائٹ کرنی چاہیے. اب غیرت یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے قدموں پہ چل کے گولی کھا لی ہے، لیکن کسی بلوچی کو اپنے آپ کو ہاتھ لگانے نہیں دیا. بانو، پتہ نہیں تمہارے لیے میں کیا کہوں، لیکن میں تمہارے لیے دعا گو ہوں.